آج کے بعد جو چاہے تم کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اتنی بڑی بخشش کا مقام ہے، یعنی آپ عظمت بدر کا اندازہ لگا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگائی گئی، اس سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے کہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی جائے؟ امہات المومنین پہ، زوجہ رسول محمد مصطفیٰ پہ، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تہمت بھی زنا کی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے مدینے میں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، میرے علم میں بھی نہیں، اور اتنا مجھے تھوڑا تھوڑا سا فرق محسوس ہوا کہ حضور پاک کے کچھ بولنے میں، کچھ آنے جانے میں تھوڑی سی بے رخی نظر آئی، لیکن میں نے اس کو بھی حضور کی اپنی مصروفیت میں محمول کر لیا کہ آپ بڑے مصروف ہیں، اس لیے آپ کو ٹائم نہیں مل رہا میرے ساتھ بات کرنے۔ کہتی ہیں کہ ایک رات جب میں نکلی گھر سے، کیونکہ اہل مدینہ کی عورتیں اس وقت یہ گھروں میں حمام وغیرہ تو بنے نہیں تھے، لہٰذا اپنی ضروریات کے لیے عورتیں جو تھیں شام کو کٹھی ہو کے باہر دور چلی جاتی، جیسے ہمارے یہاں پہلے دیہاتوں میں بھی یہ بات ہو۔ آپ کے چونکہ آپ کی اور ہماری سب لوگوں کی ثقافت تقریباً ایک ہے، یعنی آج سے کچھ عرصہ قبل 20 سال 30 سال 25 سال پہلے دیہاتوں میں کوئی حمام، کوئی باتھ روم، کوئی اٹیچڈ باتھ، کوئی یہ فلش سسٹم، یہ تھوڑے ہوتے تھے۔ اب بھی اتنے دیہات ہیں جہاں اب بھی نہیں۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہم جب گئے تو مستح ایک صحابی تھے حضور کے، اس کی والدہ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھیں اور عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ تو جب ہم چل رہے تھے تو مستح کے پاؤں کے نیچے ان کا چادر جو تھی اوپر ڈالی ہوئی، وہ پاؤں کے نیچے آئی تو وہ بیچاری گری، جھٹکا لگا، گرنے کے قریب ہوئی۔ تو اس کی زبان سے یہ نکلا کہ تائس مستح، اپنے بیٹے کے بارے میں اس نے کہا کہ برباد ہو جائے مستح، ہلاک ہو جائے مستح۔ بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ کیسی ماں ہے بھئی جو اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو؟ ماں بھی کبھی بد دعا دے سکتی؟ اللہ نے ماں کا تو دل ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ تو سراپا دعا ہوتی، اس کی زبان سے تو اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہیں۔ تو ابھی ایک دفعہ آپ نے کچھ عرصہ ہوا پڑھا تھا اخبار میں، ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک شقی نے، ایک بدبخت انسان نے اپنی ماں کو مارا۔ شقی القلب لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں۔ اس نے اپنی ماں پہ حملہ کیا خنجر سے یا چھری سے یا کسی چیز سے، تو ماں بیچاری جو تھی وہ نے پورا یہ پیٹ کٹ گیا، آنتیں باہر نکل آئیں، اور اب لڑکا جب دیکھا نا اس نے خون اور ماں گری، تو لڑکا ڈر کے مارے جو بھاگا، تو آگے دروازہ تھا تو دروازہ اس کے پاؤں میں اٹکا تو بچہ گر گیا۔ تو ماں وہاں سے چیخ پڑی کہ بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اندازہ کریں کہ ماں کا تو یہ کردار ہے اور ہمارا کردار بھی ادا کریں۔ ماں کا تو اتنا بڑا مقام، ایسے تو نہیں اللہ نے فرما دیا ہے حضور پاک کی زبان مبارک سے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت۔ تو اب جب بی بی نے کہا کہ تائس مستح برباد ہو، ہلاک ہو، تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا کیا بات ہے تم کیا کہہ رہی ہو مستح کو؟ اما تعلمین انہ من اصحاب بدر، یعنی بی بی عائشہ نے بھی پہلی بات جو کی وہ یہ تھی کہ بی بی کیا کہہ رہی ہو، تو بدری صحابی ہے، اصحاب بدر کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات کہی جا سکتی ہے کہ خدا اس کو ہلاک کرے، خدا اس کو برباد کرے؟ وہ میں مستح کھڑی ہو گئی، اس نے کہا عائشہ تمہیں پتہ نہیں؟ میں کہا کس بات کا؟ کہا اما تعلمین ما یقول الناس، تمہیں پتہ نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر مستح کی والدہ نے بتایا کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور میرا بیٹا مستح جو ہے یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آپ پر تہمت لگا رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ اس کو ہلاک و برباد کر۔ لیکن بی بی عائشہ نے کہا کہ ام مستح چلو جو ہوا سو ہوا،
لیکن مستا اصحاب بدر میں سے ہے، اس کے بارے میں یعنی آپ اندازہ کریں مقام بدر کا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں جو صحیح حدیث پاک ہے میرے مدنی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک دن حضور پاک نے فرمایا، اور یہ بھی واقعہ ہے بدر کے بعد قصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی فاتوا روضۃ خاخ فإن بها زئینۃ ومعها کتاب۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی فوراً دوڑو، فوراً اونٹ لو، گھوڑے لو، دستہ فوجیوں کا ساتھ لو، جلدی جاؤ، ایک مقام ہے روضہ خاخ، مدینہ منورہ اور مکے کے راستے کے درمیان میں روضہ خاخ ایک جگہ کا نام، وہاں پر اونٹ پہ سوار ایک عورت ہے جو جا رہی ہے، اور اس کے پاس ایک خط ہے، کتاب ہے، وہ اس کو پکڑ کے لاؤ اور وہ کتاب خط برآمد کر۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس حضور کا حکم تھا، پھر پوچھنے کی تو دیر تھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دوڑے اور عین اسی روضہ خاک پہ پہنچے تو ایک عورت جاتی ہوئے ہمیں اونٹنی پہ مل گئی۔ ہم نے اس کو روک دیا کہ ٹھہرو، ٹھہر گئی، کیا بات؟ ہم نے کہا آپ کی تلاشی لیں۔ کیا بات کیا؟ آپ نے فرمایا انما کی کتاب لأہل مکہ، لا اہل مکہ تھا، آپ کے پاس خط ہے مکے والوں کے نام۔ میں نے کہا لیس معی کتاب، میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، میں تو مکے سے آئی تھی کچھ مانگنے کے لیے، مدینے والوں سے کچھ مانگ تانگ کے کچھ چیزیں، کپڑا، کچھ کھانا، پیسہ لے کے جا رہی ہوں، اپنی غربت کی وجہ سے میرے پاس تو کوئی کتاب نہیں۔ حضرت علی نے اس کی اونٹنی کو بٹھا دیا، صحابہ کو حکم دیا کہ تلاشی لیں، سامان کی تلاشی لی گئی، سارا سامان ڈھونڈا گیا، ایک ایک چیز کو ہلا ڈالا گیا، لیکن کوئی خط نہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سما کتاب، اس کے بعد تو کوئی خط نہیں۔ حضرت علی غصے میں آگے فرمایا عجیب بات کہہ رہے ہو، مجھے حضور پاک نے خبر دی ہے، اللہ کے نبی نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کے پاس خط ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس کے پاس خط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کے میں تمہیں فرمایا آپ نے کہ یا امرا واللہ لأجردنکی، مجھے خدا کی قسم ہے میں تیرے کپڑے بھی اتار دوں گا، وَإِلَّا فَخْرُجِ الْكِتَابِ، نکالو خط کدھر ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا تو بال تھے اس کے بڑے، ان بالوں کے اندر لپیٹ کے تو اس نے اپنے بالوں کا ایک سٹائل بنا لیا اور اوپر کپڑا ڈال لیا، اور وہ خط تو بالوں کے اندر ہے، وہاں کسی کا شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اصل قصہ یہ تھا کہ یہ عورت بھی طوائف تھی، یہ عورت جو ہے یہ واقعتاً بھی طوائف تھی، یہ اصحاب رایات میں سے تھی۔ تو مدینہ منورہ میں جب آئی تو حضور نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ قتل رؤساء مکہ، حضور مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو تو آپ نے قتل کر دیا، آپ بھیک نہیں مانگیں گے تو کیا کریں گے؟ اب کون ہمارے گانے سنتا ہے، کون ہمیں پیسے دے گا؟ تو میں تو اب بھیک مانگنے کے لیے آئی ہوں، یہ بڑے بڑے سردار تو سارے مارے گئے، تو اب ہمیں کون بلائے گا، کون ہماری مدد کرے گا؟ میں تو مدینہ منورہ اس لیے آئی ہوں کہ مجھے کوئی بھیک مل جائے۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی بھیک مانگنے ہے تو اس کی مدد کرو، کوئی بات۔ یہ خط لے کے گئی، کیونکہ اصلیت تو پھر ہوتی ہے نا، آدمی اپنے جرم سے تو باز نہیں آتا۔ جتنا ہمدردی کریں، جتنا آپ، مسئلہ مشہور ہے نا کہ سانپ کے بچوں کو آپ دودھ پلائیں تو یہ تو نہیں کوئی انسان بن جائیں گے، رہے گا تو سانپ ہی، وہ اپنی جو مقام ہے نہیں بدل سکتا۔ تو اب جناب خط جب پکڑا گیا، خط لے کے آئے تو وہ خط لکھا تھا حاطب ابن ابی بلتع صحابی نے۔ حضور نے فرمایا حاطب ابن بلتع کو بلاؤ، حاطب ابن بلتع کو بلایا۔ حضور نے فرمایا تم نے خط لکھا ہے، تم نے میرے نبوت کا راز جو ہے وہ کافروں کو لکھا ہے، خبر دی ہے میرے پروگرام کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری عرض سن لیں، اس کے بعد جو بھی آپ سزا جاری فرمائے میں حاضر۔ حضرت عمر جوش میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، حضور مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں، کہ میرے مدنی کا راز کفار کو لکھے، مکے والوں کو۔ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور آپ کا اس نے راز کھولا ہے،
مسلمانوں کے بارے میں دشمنوں کو خبر دی ہے. اتنا بڑا مجرم نبی کے بارے میں ایسی بات کرے. حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ انہو من اہل بدر، یہ تو میرا بدر کا صحابی ہے اور اس کی غلطیاں تو خدا معاف کر چکا ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ یہ تو وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ نے معافی دی. انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے، سیدھی سی بات ہے کہ میرے بچے مکے میں ہیں اور میرا وہاں کوئی مددگار نہیں. میں نے ایک خط لکھا تھا اور میں اپنے عقیدے اپنے عقل کے مطابق یہ سمجھا تھا کہ اب اللہ کے نبی کا تو مکے والے کچھ بگاڑ سکتے نہیں، مکے والے ختم ہو گئے. اللہ نے نبی کو اتنی عزت، اتنی عظمت، اتنی طاقت، اتنی قوت دے دی ہے کہ اب مکے والے کیا کریں. تو میں اگر ان پر کوئی احسان کر دوں، ان کو خط لکھ دوں، تو شاید وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں. اس لیے یا رسول اللہ میں نے اپنی اولاد اپنے بچوں کے لیے مجبور ہو کے یہ بات کی ہے. اب میری گردن حاضر ہے. حضور نے فرمایا صدق حاتب، حاتب نے سچ کہا ہے، جاؤ آپ نے معاف کر دیا. جب تمہیں اللہ معاف کر چکا ہے تم تو اصحاب بدر سے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے لیکن وہ بدری ہے. بی بی عائشہ جیسی ہستی عظیمہ پہ تہمت کا مسئلہ ہے لیکن بدری ہے، معافی مل گئی. تو بدر کا مقام اتنا بڑا عظیم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حتیٰ کہ اپنا حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اصحاب بدر جو ہیں وہ غیر بدرین سے افضل ہیں، یعنی باقی صحابہ سے افضل ہیں. تو جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے فرشتوں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے آسمانوں میں کہ جو فرشتے بدر والے دن اترے ہیں وہ باقی فرشتوں سے افضل ہیں. آسمانوں پر بھی یہی فیصلہ ہوا جو آپ نے زمین پر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم